اسمعوا صوت السماء جاء المسيح جاء المسيح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ غیر احمدیوں نے جو نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کفر کا فتویٰ لگایا ہے، استغفر اللہ، وہ حوالہ آپ کے سامنے پیش کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک حوالہ جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیش کرنا چاہتا ہوں، اور جس پر یہ غیر احمدی اعتراض کرتے ہیں اور ان کو تکلیف ہوتی ہے اور اس کو پیش کرتے ہیں، اور نعوذ باللہ یہ کہتے ہیں کہ بانی جماعت احمدیہ نے غیر احمدیوں کو یہ الفاظ کہے ہیں، حالانکہ نہ تو بانی جماعت احمدیہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ان غیر احمدیوں کو کہا کہ یہ غیر احمدی اس قسم کے ہیں، تو یہ الفاظ اپنے لیے خود یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں کہا ہے۔ اگر یہ خود سمجھتے ہیں تو کہتے رہیں، مگر ہمارا نہ تو یہ دعویٰ ہے کہ یہ غیر احمدی اس قسم کے ہیں، اور نہ ہی بانی جماعت احمدیہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ان غیر احمدیوں کو کہا ہے۔ تو جن کو کہا گیا ہے، میں آپ کی خدمت میں وہ آڈیو پیش کرتا ہوں جو کہ ایک نئے احمدی ہیں، اور وہ پدیشی احمدی بھی نہیں ہیں۔ تقریباً 5-7 سال سے پہلے انہوں نے جماعت احمدیہ میں شمولیت اختیار کی، اور وہ ایک غیر احمدی کو جواب دیتے ہیں جو غیر احمدی نے ایک حوالہ پیش کیا، تو میں آپ کی انہی کی زبانی آپ کو میں سنواتا ہوں۔ اور جو اعتراض کرنے والے ہیں وہ کوئی ان پڑھ بھی نہیں۔ دشمن ہمارے بیابانوں کے خنزیر ہو گئے اور ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ گئی، یہ عبارت بانی جماعت احمدیہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے، جو اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دیتے تھے، ان کے متعلق لکھی ہے، اور اس وقت کے مخالفین نے کتابیں لکھ کر گالیاں شائع کی تھیں، اور اس میں عورتیں بھی شامل تھیں۔ یہ بانی جماعت احمدیہ نے ان کے لیے الفاظ استعمال کیے ہیں، تو آج یہ غیر احمدی کہتے ہیں کہ یہ ہمیں کہا گیا ہے۔ اگر یہ خود کو اپنے آپ کو اس طرح کا سمجھتے ہیں تو سمجھتے رہیں، مگر ہمارا یہ دعویٰ نہیں کہ یہ غیر احمدیوں کو کہا گیا ہے۔ اگر یہ خود کو اس قسم کا مانتے ہیں تو ان کی مرضی ہے۔ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دیتے تھے، ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر اعتراض کرتے ہیں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کے علماء کو کیا کہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان کے نیچے بدترین مخلوق، اور پھر ایک جگہ ذکر کیا کہ سور اور بندر ہوں گے۔ تو جو گالیاں دیتے ہیں ان کے لیے تو بہت دور کی، یہاں پر غلط تعلیم پہنچانے والوں کو سور اور بندر اور بدترین مخلوق کہا گیا ہے، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دیتے ہیں ان کو یہ دشمن بیابانوں کے خنزیر ہو گئے، یہ کہنا کہاں غلط ہے؟ تو ابھی آپ سن سکتے ہیں جو ہمارے دوست نے ان کو جواب دیا، اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں حوالہ پیش کرتا ہوں جو ان غیر احمدیوں نے لکھا ہے کہ نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انہوں نے کفر کا فتویٰ لگایا ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں، ایک زیادہ پڑھا لکھا شخص نہ ہو تو وہ ایسا کام کرے تو کوئی افسوس نہیں ہے، لیکن یہاں افسوس کا مقام یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ PhD ہیں اور آپ اپنا تعارف ایک لیکچرار کے حیثیت سے کرواتے ہیں کہ بچوں کو تعلیم دیتے ہیں پڑھنا اور ریسرچ کرنا، لیکن آپ گوگل سے ایک تحریر اٹھاتے ہیں، وہاں حوالے لکھے ہوتے ہیں ساتھ، جہاں سے بھی آپ نے تحریر لی ہوگی، تو آپ کو چاہیے تھا کہ پہلے جا کے خود پڑھتے کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ تو لیکچرار کا کام تو ہے کہ باریکی سے اس چیز کو غور کرے کہ بیان کیا ہو رہا ہے۔ وہاں پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بات ہو رہی ہے کہ وہ جو ہمارے پیارے دوست جن کی محبت میں ہم پر ہیں، ٹھیک ہے، ان کے متعلق بات ہو رہی ہے کہ ان کو جو گالیاں دیتے ہیں پتہ نہیں کیوں دیتے ہیں۔ یہ حضرت مرزا صاحب نے کہا کہ لوگ گالیاں دیتے ہیں پتہ نہیں کیوں دیتے ہیں۔ ان کے وہ ہمارے دشمن، یعنی کہ وہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو
जो नाउज़ुबिल्लाह गालियाँ देते थे उस वक़्त और किताबें शाया करते थे, उनके मतलब बात हो रही है। और फिर कहते हैं कि जंगल के भेड़ियाँ जो हैं वो हमें टुकड़े टुकड़े कर दे तो हम उनकी मोहब्बत से अलग नहीं हो सकते हैं, उस दोस्त की मोहब्बत से अलग नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर हुज़ूर पाक सल्लम से मोहब्बत का इजहार हो रहा है और उनसे नफरत का इजहार हो रहा है जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो गालियाँ देते थे और गंदी किताबें शाया करते थे। तो आप उनसे मोहब्बत रखते हैं जो हुज़ूर पाक सल्लम को गालियाँ देते थे, और जो गालियाँ देते हैं उनके मतलब अगर इस तरह के अल्फाज कहे हैं तो उनसे आप दर्द का इजहार कर रहे हैं। तो हैरानगी की बात है कि आप हुज़ूर पाक सल्लम की साइड पर नहीं बल्कि उन पर जो गंद उछालने वाले थे उनका दर्द रखने वाले हैं। ये तो अफसोस का मकाम है। जज़ाकल्लाह। बानी जमात अहमदिया हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये दावा कि मैं कसम खाई है कि मैं इससे अलहदा नहीं हूँगा अगरचे शेरिया भेड़िया मुझे टुकड़े टुकड़े कर दें। हज़रत मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलाम का रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत कि वो कहते हैं कि अगर शेरिया और भेड़िया भी मुझे टुकड़े टुकड़े कर दे तो मुझे कोई उनसे जुदा नहीं कर सकता। और ये गैर अहमदी जब बानी जमात अहमदिया पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि नऊज़ुबिल्लाह उन्होंने गुस्ताखी की है, तो अब हम देखते हैं कि ये गुस्ताख कौन हैं और गुस्ताखी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करने वाले कौन लोग हैं। नाज़रीन, ये आपके सामने किताब है, इसका तर्जमा मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ लोगों का कहना है कि इस आयत के नज़ूल से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफ़र के मज़हब पर थे, लेकिन फिर इनको अल्लाह ताला ने हिदायत दी और नबी बनाया। इसके मुतालिक कल्बी कहता है कि वजदा का ज़ाला से मुराद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले काफिर थे और बाद में आपको तौहीद की हिदायत दी गई। फिर सदी कहता है कि आप 40 साल तक अपनी कौम के मज़हब पर थे। माज़अल्लाह, ये आपके सामने हवाला है, अगर कोई दोस्त पढ़ना चाहता है तो इसको पढ़ सकता है रोक कर। और अब आप ख़ुद ही फ़ैसला कर लें, देवबंदी, बरेलवी, अहले तशीह वगैरह जितने भी फ़िरके हैं वो ख़ुद ही फ़ैसला कर लें कि कहाँ बानी जमात अहमदिया हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का ये दावा कि मुझे कोई टुकड़े भी कर दे तो फिर भी मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुदा नहीं अपने आप को कर सकता। और ये वो लोग हैं कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गैर अहमदियों ने कुफ़र के फतवे लगाए। और मोहब्बत में कौन गिरफ़्तार है ये फ़ैसला आप ख़ुद ही कर लें, और सच्चाई पर कौन है ये फ़ैसला आप ख़ुद ही कर लें। अल्लाह ताला सबको समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। खाक सारा इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।